بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں وہ اللہ کے رستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے رستے میں، سبیل الطاغوت شیطان کی راہ میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم لڑو شیطان کے حمایتیوں سے، شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب، شیطان کا مکر، شیطان کی تدبیر، چال، قیدہ کا مطلب آتا ہے تدبیر، چال، فریب، کان ضعیفا، وہ سست ہے، کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا، قیل لہم، جن کو کہا گیا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ تھامے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، جہاد، لڑائی کا حکم فرض ہو گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ایک جماعت ان میں سے ڈرنے لگی لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگی، وقالو، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں فرض ہو گیا ہم پر قتال، کیوں فرض ہو گیا ہم پر جہاد کرنا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، مؤخر کیا ہم سے، کیوں نہیں چھوڑے رکھا ہمیں تھوڑی مدت تک، یعنی اور کچھ مدت تک ہم پر جہاد فرض نہ ہوتا۔ قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ وہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت خیر لمن اتقی، بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا ایک ذرہ برابر بھی، تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاگے برابر بھی، اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوں گے، یدرککم الموت، تو آ پہنچے گی تم کو موت، موت تم کو آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں میں، بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر پہنچے ان کو کچھ بھلائی تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، فمالی، بس کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا حال ہے ان لوگوں کا، اس قوم کا، ہرگز نہیں کوئی بات سمجھتے، لا یکادون، نہیں ہے وہ، یفقہون حدیثا، سمجھتے کوئی بات، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی ہے ان کو کوئی، جو پہنچتی ہے، ما اصابکا، تجھ کو پہنچتی ہے کوئی، حسنہ، کوئی بھلائی، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ تیرے خود کی وجہ سے ہے، تیرے نفس کی طرف سے ہے،
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا تجھ کو پیغام دینے والا لوگوں کے لیے، رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ من یطع الرسول، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ومن تولا، اور جو کوئی پھر گیا نہیں مانا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جو کافر لوگ ہیں شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، تم قتال کرو شیطان کے اولیاء سے، بے شک شیطان کا مکر وہ کمزور ہے۔ یعنی جب یہ بات ظاہر ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں، تو پھر مسلمانوں کو شیطان کے دوستوں یعنی کافروں کے ساتھ لڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، کسی قسم کا شک نہ ہونا چاہیے، تردد نہ ہونا چاہیے۔ سمجھ لو کہ شیطان کا جو بھی ہیلا ہے، فریب ہے، وہ کمزور ہے، مسلمانوں پر نہیں چل سکے گا۔ اس سے مقصد مسلمانوں کو جہاد پر ترغیب دینا اور ہمت دینا ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے اور آئندہ بھی ذکر ہے، آگے بھی ذکر ہے۔ مکہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کافر مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے اور رخصت مانگتے کہ ہم کفار سے مقاتلہ کریں اور ان سے ظلم کا بدلہ لیں۔ آپ مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے کہ مجھ کو مقاتلے کا حکم نہیں بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم ہے، اور فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم تم کو ہو چکا ہے اس کو کرتے جاؤ، کیونکہ جب تک آدمی اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس پر جہاد کرنے کا اور جسمانی تکلیف کا خوگر نہ ہو اور اپنے مال کو خرچ کرنے کا عادی نہ ہو، اس کو جہاد کرنا اور اپنی جان دینا بہت دشوار ہے۔ اس بات کو مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ کہا گیا جن کو کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو، روکے رکھو، یعنی ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو ایک جماعت ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور یہ کہنے لگے کہ کیوں ہم پر لڑائی جو ہے وہ فرض ہو گئی، کاش کہ کچھ اور مدت تک بھی جہاد فرض نہ ہوتا۔ کہہ دیجئے کہ دنیا کا جو سامان ہے وہ تھوڑا ہے اور آخرت وہ بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا ذرہ برابر بھی۔ یعنی ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا حکم ہوا تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری درخواست قبول ہوئی اور ہماری مراد ملی، مگر جو کچے مسلمان کافروں کے مقاتلے سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ کا عذاب سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ آرزو کرنے لگے کہ تھوڑی مدت اور بھی قتال کا حکم نہ آتا اور ہم زندہ رہتے تو اچھا تھا۔ چونکہ دنیا کی زندگی، دنیا کا منافع، یہ ان لوگوں کو حکم جہاد بھاری معلوم ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو دنیا کے تمام منافع یہ حقیر ہیں، یہ قلیل ہیں، متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑے ہیں، اور آخرت تو بہت بہتر ہے تقوی والوں کے لیے، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو تم کو چاہیے کہ منافع دنیا کا لحاظ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کوتاہی نہ کرو، جہاد کرنے سے نہ ڈرو، اطمینان رکھو تمہاری محنت کا ثواب ادنا سا بھی ضائع نہ ہوگا، تم ہمت اور شوق کے ساتھ جہاد میں مصروف ہو۔ آگے فرما دیا کہ موت سے مفر نہیں، موت سے نہیں بھاگ سکتے، اینما تکونوا یدرککم الموت،
تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں. اور اگر تصبہم حسنۃ، تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر پہنچتی ہے کوئی برائی تو کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. بس کیا ہو گیا ایسی قوم کا حال کیا ہوگا کہ جو بات نہیں سمجھتے. یعنی کیسے ہی مضبوط اور محفوظ مکان میں، مضبوط قلعے میں تم ہو، مگر موت تم کو کسی طرح نہ چھوڑے گی، کیونکہ موت ہر ایک کے لیے مقدر ہے، مقرر ہو چکی ہے، اپنے وقت پر ضرور آئے گی. اگر جہاد میں نہ جاؤ گے تو بھی موت سے ہرگز نہیں بچ سکتے. تو اب جہاد سے گھبرانا اور موت سے ڈرنا اور کافروں کے مقاتلے سے خوف کرنا بالکل نادانی اور اسلام میں کچے ہونے کی بات ہے. ان منافقین کا اور عجیب حال سنو. اگر لڑائی کی درست تدبیر آئی اور فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آ گیا، تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ. اور اگر برائی آتی یعنی شکست ہوتی، ہزیمت اور نقصان ہوتا، تو کہتے ھذہ من عندک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الزام کرتے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دو کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے. قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے. سب باتوں کا موجد، خالق، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا الہام ہے. تمہارا الزام رکھنا نبی پر غلط ہے اور سراسر کم فہمی ہے. اللہ کی حکمت ہے، وہ تمہیں آزماتا ہے تمہارے قصوروں پر. یہ منافقین کے الزام کا جواب ہے، اور اگلی آیت میں بھی اس کی تفصیل ہے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ بھلائی برائی کا موجد، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، خالق، مالک اللہ ہے. مگر بندے کو چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے، سختی اور برائی کو اپنے اعمال کی شامت سمجھے. اس کا الزام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ رکھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور کے لیے نہ موجد ہیں نہ سبب ہیں، بلکہ موجد یعنی ان باتوں کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اور سبب تمہارے عمل ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی تجھ کو پہنچتی ہے بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کے سبب ہے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تجھ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے، اور کافی ہے اللہ گواہ. یعنی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافقوں کے الزام کو دور فرما کر ارشاد کرتا ہے کہ ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور ہم کو سب کچھ معلوم ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ہم کو سب کچھ معلوم ہے، ہم سب کے اعمال کا بدلہ دیں گے. تم کسی کے الزام انکار کی پرواہ نہ کرو، اپنا کار رسالت کیے جاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. آپ کی رسالت کو محقق فرما کر، ثابت فرما کر، اب اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق یہ حکم سناتا ہے کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا وہ بے شک ہمارا تابعدار ہے، اور جو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرے گا، حکم نہیں مانے گا، تو ہم نے تجھ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو گناہ نہ کرنے دے، ہم ان کو دیکھ لیں گے. تیرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آگے ثواب کرنا یا عقاب کرنا، عذاب دینا، یہ ہمارا کام ہے. Subscribe Sukhuni Kalp.